الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العادیات کی پہلی 5 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی صورتوں میں جیسے ہوتا ہے جو سنت الہی ہے، ایک بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی قسمیں کھائی ہیں۔ کچھ الفاظ سمجھ آئیں تو آسانی رہتی ہے مفہوم سمجھنے میں، ان کا مطلب الفاظ کا۔ جیسے پہلی آیت میں ہے والعادیات، اس کا مطلب ہوتا ہے الجاریات بالسرعۃ، الجاریات بالسرعہ، یعنی بڑی تیزی سے دوڑنے والیاں۔ پھر ذبحہ ہے یا ذبحہ ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ الذبح اس کا مطلب تسویۃ جہیر عند العدو، عند العدو الشدید لیس بسہیل ولا رغاء ولا نباح۔ ترجمہ کیا ہے کہ جو ذبحہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آواز جو تیز دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے۔ یہ آواز ہنہنانے کی آواز سے بالکل جدا ہوتی ہے، جیسے گھوڑے ہنہناتے ہیں نا۔ تو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجمہور علی انہ قسم لخیل الغزاة فی سبیل اللہ تعالی تعدو۔ ترجمہ کیا ہے عبارت کا کہ جمہور علماء خیر کا یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ دوسری آیت میں جو لفظ ہے فالموریات قدحا، موریات کا مطلب ہوتا ہے الایراء اخراج النار والقدح، اور قدح کا مطلب یہ ہوتا ہے ودق المعروف یقال قدح فاورا اذا اخرج نارا، یعنی پتھر سے آگ نکالنے کو ایرا کہتے ہیں۔ قدح کا مطلب ہوتا ہے دو سخت چیزوں کا آپس میں ٹکرانا جس سے چنگاریاں جھڑتی ہیں۔ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی جو دوسری صفت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے نعل لگی ہوتی ہے جسے سم کہا جاتا ہے۔ تو جب سم وہ دوڑتے ہوئے اس پتھر پر اس زور سے مارتے ہیں اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان چنگاریوں کو اہل عرب نار الحباحب کہتے ہیں۔ حباحب جو ہے یہ ایک آدمی کا نام تھا
بخیل تھا، کنجوس تھا، پرلے درجے کا. جب وہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا تو اس وقت جلاتا جب سب لوگ کھانا پکا کر فارغ ہو جاتے، کھا کر سو جاتے اور کسی مہمان کے آنے کا وقت بھی گزر جاتا. اس وقت بھی وہ آگ کو زیادہ روشن نہ کیا کرتا تھا بلکہ بڑی مدھم آگ پر کھانا پکاتا تھا، اور کسی کے پاؤں کی جب آہٹ سنتا کہ کوئی آ رہا ہے اس آگ کو وہ بجھا دیا کرتا تھا تاکہ کھانا کھلانا نہ پڑے. اس کی کنجوسی کی بات ہے، اس کا نام تھا. وہی لفظ یہاں پہ استعمال اللہ کریم نے اس کی کنجوسی کی صفت جو بیان کی ہے، یعنی ایسی آگ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے اسے نار الحباخب کہتے ہیں. گھوڑوں کے سو سے جو آگ نکلتی ہے چونکہ وہ ایک نشانی ہے ان کی، کسی کام تو نہیں آتی نا، کھانا پکانے کی کام نہیں آتی، تھوڑی سی ہوتی ہے، ایسے شرارہ سا آتا ہے، چنگاری جیسی ہوتی ہے، وہ چنگاری سی آ کے ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی بظاہر فائدہ نہیں لیا جا سکتا. اسی وجہ سے اللہ کریم نے اپنے کلام میں اس کو بھی اسی طرح یاد کیا ہے، موسوم کیا ہے. قادح. تیسری آیت میں جو لفظ ہے فالمغیرات سے، المغیرات جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اغار علی عدو، حجم علیہ بغتۃ بخیلی، یعنی کسی پر اچانک حملہ کر دینا. حملہ آور اکثر صبح کے وقت دشمن پر ناگہانی حملہ بول دیتے ہیں. دشمن بے خبری میں سو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ آرام راحت میں ہوتا ہے. دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین موقع ہوتا ہے. نیز صبح کے اجالے میں خوب دیکھ کر بھی نشانہ باندھا جاتا ہے، چاہے وہ توپ کا گولہ ہو، چاہے وہ تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، رڈار ہے، ٹیلیسکوپس ہیں، سارے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. یہ اس وقت کی بھی بات ہے. اس فی زمانہ ہر ایک قرآن کریم ہر دور میں لیٹسٹ ہے. آگے جو 4 نمبر آیت ہے ناقع. ناقع کہتے ہیں اس غبار کو جو اڑتا ہے. اثرنا یعنی غبار کو اڑانا، گرد کو پھیلانا، مٹی کو. تو جو جمع ہے آخری لفظ میں، اس میں حملہ آور جب حملہ کرتے ہیں، امبو لشکر، ایک لشکر کی شکل میں، گروپ کی شکل میں وہ دشمن کی فوجوں میں داخل ہو کر ان پر اپنے وار کرتے ہیں. فوسطنا به جمع. اب یہ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد یعنی ان قسموں کا مفہوم کیا ہے. اس صورت کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے، اور قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ مجاہدین کی، ان کی گھوڑوں کی، ان کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، جو ان خوبیوں سے متصف ہوتی ہیں. تیز رفتاری سے جب دوڑتے ہیں ان کے سینوں سے خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جو دشمن کو مروب کر دیتی ہے، خوف زدہ کر دیتی ہے. وہ اپنے بھاری بھرکم جب سم پاؤں زمین پر پتھروں پر مارتے ہیں تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ صبح سویرے دشمن پر یلغار کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری فضا گرد آلود ہو جاتی ہے، گرد و غبار میں اٹھ جاتی ہے. وہ بے خطر دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کو تہ بالا کر کے رکھ دیتے ہیں اور فتح کا نعرہ بجا دیتے ہیں. حافظ ابو بکر ابن عربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں اقسم بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال یاسین والقرآن الحکیم واقسم بحیاتہ وقال لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون واقسم بخیلہ وسہیلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر. احکام القرآن ترجمہ کیا ہے؟ حافظ ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں جو فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بھی قسم اٹھائی ہے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی بھی قسم اٹھائی ہے، جس طرح لعمرک الآیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کی، ان کے ہنانے کی، ان کی اڑائی ہوئی گرد و غبار کی، اور ان کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فقط صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے عادیات، موریات وغیرہ ہیں،
لیکن یہ موصوف یعنی کس کی صفتیں یہ نہیں بیان کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں سمجھا جا سکتا ہے اور ہے بھی ایسے ہی کہ ہر زمانہ کے مجاہدوں غازیوں کے سامان حرب کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. اس زمانے میں مجاہد چونکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتے تھے، ان گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی تھیں. آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں، میزائلوں، راکٹس، بختر بند گاڑیاں، میزائلوں نے، بحری جہازوں نے، دوسرے ہوائی جہازوں نے، جنگی جہازوں نے، ایٹامک ویپنز نے لے لی ہے. یہ تمام صفات جتنی بھی ہیں بدرجہ اتم ان میں پائی جاتی ہیں. جب وہ تیزی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان سے خاص قسم کی گڑگڑاہٹ کی آواز نکلتی ہے. وہ آگ بھی اگلتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں، دشمن کے مورچوں میں بھی گھس جاتے ہیں. اور یہ کہا جائے کہ ان ٹینکوں کی قسم یا ان جہازوں یا بحری جہازوں کی میزائل جب داغے جاتے ہیں تو ان سے بھی آگ نکلتی ہے. میڈیا پہ آپ آج کا بہت چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی پھر مزہ آ جاتا ہے تفسیر سمجھنے میں. تو یہ بھائی نہیں ہوگا، یہ درست ہے. اور مستقبل قریب میں کوئی بھی اور نیا اسلحہ جہاد کے لیے تیار ہوگا جو ٹینکوں کی، جہازوں کی، میزائلوں کی یا اور کسی ویپنز کی آپ دوزوں کی جگہ لے لے گا تو ان میں بھی یہ خوبیاں پائی جائیں تو ان کا اطلاق بھی اسی طرح ہوگا جیسے موجودہ جدید اسلحہ پر بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.